सामईन जहाँ कहीं भी आप हमें सुन रहे हो, आप सबको हमारा सलाम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ, मगर उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। ये तो सच है, इल्म अदना को आला बना देता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी भर पढ़ी किताबें अच्छी सोच के आगे कुछ धुंधली सी पड़ जाती हैं। शायद नहीं समझे आप। हमारा मानना है अच्छी सोच, साफ दिल वो आईना होता है जिसमें इंसान को वही नज़र आता है जो वो होता है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक इसी तरह सच्ची मोहब्बत भी किसी की मोहताज नहीं होती, वो भी एक तरह से साबित कर ही देती है, हाँ मैं सच्ची हूँ। जैसे कि आज की कहानी इल्म से मोहब्बत तक के सफ़र में जीत हमेशा सच्ची मोहब्बत की हुआ करती है, क्योंकि वही ये कहती है इंसान से, मोहब्बत मुख्तसर भी हो तो उसको भूलने में उम्र लगती है। वो चेहरा भूल जाता है, मगर उससे जुड़ी दिल की सभी यादें रूह के शजर से शाख दर शाख लिपटी ही रहती हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है यू आर माई आइडियल। राजस्थान के पास एक छोटा सा गांव है, जहां पर सादिक अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। वो पेशे से कुम्हार है। उसकी खूबी ये है, वो बहुत ही खूबसूरत मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ खिलौने भी बनाता है। इतनी सलाहियत होने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में एक ही कमी थी, और उस कमी का नाम था उसका अधूरापन, यानी वो बैसाखी के सहारे चलता। शायद यही उसकी किस्मत भी थी। वो अपने कदमों के निशान जब देखता तो दिल ही दिल में सोचा करता, मौत क्या मारेगी हमको, हमें तो मार के खा गई जिंदगी। गमों का पहरन पहने वो जिंदगी की राहों में आगे इसलिए बढ़ता चला जा रहा था, उसको अपने घर को चलाना था। मगर फिर एक नई सुबह उससे कहती, चलो सादिक, मिट्टी और चाक तुम्हारी राह देख रही हैं। बस फिर वो अपने काम में जुट जाता। आज भी वो बर्तन बनाने में मसरूफ था। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, उसकी बैसाखी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी, और उसके पास भूख से व्याकुल बिल्ली इधर उधर घूम रही थी। सादिक ने उसकी तरफ देखकर कहा, यहाँ क्या मिलेगा पूसी रानी, जाओ कहीं और जाकर खाना तलाशो। इतना सुनना था, वो बिल्ली वहाँ से हटकर एक दरख्त के पास पहुँची और ज़मीन पर टूटे पड़े पत्तों को ही खाने लगी। उसकी भूख और बेबसी को देखकर अब तो सादिक खुद को रोक ना पाया। वो अपनी जगह से उठा, बैसाखी संभाली और एक दुकान पर जाकर रुका। उसने वहाँ से एक दूध का पैकेट खरीदा, वापस लौटा, अपने लंच बॉक्स का एक डिब्बा खाली किया, उसमें दूध भरा और बिल्ली की तरफ बढ़ा दिया। बिल्ली धीरे धीरे कटोरे की तरफ बढ़ी और पल भर में उसने दूध का प्याला खाली कर दिया। वो बहुत भूखी जो थी। बिल्ली पेट भर कर जा चुकी थी, मगर सादिक उसके जाने के बाद यही सोच रहा था, रब चींटी को भी रिस्क देता है। वो रहीम है, करीम है, वो गफ़ार है, वो सत्तार है। वो कभी भूखा नहीं सुलाता किसी को। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद शायद वो दिल से मुस्कुराया था और फिर बर्तन बनाने में जुट गया। चाक पर उसके हाथ बड़ी तेज़ी से घूम रहे थे। उधर वो बिल्ली भी जा चुकी थी। सूरज डूबा। सादिक ने अपना सामान उठाया
اور گھر کی طرف چل دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے اپنی بیوی روشنی سے ساری بات بتائی، کس طرح ایک بلی اس کے دیے نوالوں کا انتظار کر رہی تھی اور کیسے میری بیساکھی گری، کس طرح میں گیا، اور پھر وہی اپنے ادھورے پن کا قصہ جس نے روشنی کو بھی ایک لمحے کے لیے توڑ دیا۔ مگر کہتے ہیں نا، ہم سفر اگر سچی محبت کرنے والا ہو تب اسے اپنے ساتھی کی 1000 کمیاں بھی اچھی لگتی ہیں۔ شاید یہی محبت کی اصل پہچان ہوا کرتی ہے۔ محبت لفظ ہے بڑا چھوٹا سا، مگر اس کا احساس، اس کی قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے محبت کا سچا دعویٰ کیا ہو اور فلاح بھی پائی ہو اور آخری سانس تک نبھایا بھی ہو۔ جیسے کہ روشنی، جانتے ہیں اس نے صادق کی بات سن کر کیا کہا؟ اس نے کہا، میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا بھی تھا، غم نہ کرو، کیوں سوچتے ہو تمہارا سہارا بیساکھی کیوں ہے؟ خدایا، دنیا والوں کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، کیونکہ دنیا والوں کو مسکرانا پسند ہے اور اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے۔ خیر، اس دن روشنی ان باتوں سے صادق کو تسلی دے چکی تھی۔ اگلے دن وہ جلدی اٹھا کیونکہ گاؤں میں ایک ہفتے بعد میلہ لگنے والا تھا، سو اس کو بھی اپنا اسٹال وہاں لگانا تھا، جس کے لیے تمام مٹی کے برتن اور کھلونے بنانے تھے اور انہیں رنگنا بھی تھا۔ یہ کام اکیلے ہاتھوں سے ہونا تھا جس سے بہت وقت لگتا، اس کا احساس اسے تھا، سو وہ چل دیا اپنی منزل کی جانب۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی اس نے دکان کھولی، آج مٹی کو ایک طرف گوندنے کے لیے اکٹھا کیا، دیکھا وہیں کونے میں بلی ایک بار پھر اس کے سامنے ہے، مگر اس دفعہ وہ زخمی حالت میں پڑی کرا رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر وہ مارے گھبراہٹ کے اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اچانک بیساکھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی۔ بیساکھی ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی اور وہ گاڑی والا دور کہیں روپوش ہو گیا اور وہ مجبور آنسو بھری آنکھوں سے بلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ بلی درد سے تڑپ رہی تھی، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، شاید کسی کتے نے اس کو اپنا نوالا بنانا چاہا تھا۔ دونوں بے بسی کی چادر اوڑھے ایک دوسرے کو دور پڑے دیکھ رہے تھے، مگر کیسے ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھتے۔ ایک بار صادق نے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی، مگر بنا بیساکھی کے وہ پھر گر پڑا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر اس بلی نے وہیں دم توڑ دیا، صادق کی آنکھوں کے سامنے۔ صادق کی پکار روشنی تک پہنچی، وہ دوڑی دوڑی چلی آئی۔ اس دفعہ اس نے صادق کو بیساکھی کا سہارا نہیں لینے دیا، جبکہ وہ 2 ٹکڑوں میں بٹی بیساکھی کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر جوڑ چکی تھی۔ وہاں سے اٹھا کر پھر بھی اس نے صادق کا ہاتھ تھام کر کہا، میرے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر میرے قدموں کے ساتھ اپنے قدم بڑھاؤ آج۔ یہ سوچ کر جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا پھل ہوتا ہے، اور خدا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کی رضا پر راضی ہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہوں خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جسم اپاہج ہو سکتا ہے مگر دماغ نہیں۔ حوصلے ہوں تو ارادے اڑان بھر ہی لیتے ہیں، کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ روشنی نے صادق کی طرف دیکھ کر کہا تو صادق مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک بات چھپی تھی، اور وہ یہ، ویرانی اندر کی ایک قلب جانے ایک رب جانے۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، صادق کی نئی بیساکھی بن کر آ چکی تھی۔ آج وہ سب میلے میں اپنی اسٹال لگانے جا رہے تھے۔ اسی خوشی کے موقع پر صادق نے روشنی کی طرف دیکھ کر کہا، یو آر مائی آئیڈیل۔
روشنی نے ہنس کر پوچھا، ایسا کیوں؟ صادق بولا، میری ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو تم سب سے پہلے جوڑتی ہو، میرا تم ہر لمحہ خیال رکھتی ہو، بس اسی لیے مجھے لگا کہ یہ جملہ تم پر بالکل سوٹ کرتا ہے۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر روشنی بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم تو بہت پڑھے لکھے ہو جی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس پر صادق نے بڑے بھولے پن سے جواب دیا، کیا ایک کمہار کا حق نہیں علم حاصل کرنے کا؟ اتنا تو میں پڑھا لکھا ہوں۔ اچھا برا نہ مانو، میں نے مذاق کیا تھا، مگر اس کا مطلب اب تم ہی بتانا۔ ٹھیک ہے، بتا دوں گا، صادق مسکرایا، اور روشنی پورے راستے ان لفظوں کی گونج کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ یو آر مائی آئیڈیل خطاب ملا اس کو آج۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ۔